بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيد البشر المخصوص بطيب النشر سيدنا ومولانا محمد بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے دو تدبیریں بنائی ہیں۔ اللہ تدبیروں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس دنیا کا نظام تدبیروں پہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے، اپنے احکام تدابیر کے ساتھ دنیا میں چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے ایک تو کتابیں نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو کامیابی اور کامرانی کی ہدایات دی جاتی ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت کا ارادہ فرمایا کہ ان بندوں میں سے ہی کسی بندے کو چنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی ان کے جسم خاکی کو بنایا، تو اللہ رب العزت میں پھر ان کے اندر روح ڈالی، اور وہ ایک روح میں قیامت تک کی ان کی اولاد کی تمام ارواحیں پوشیدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا تو وہ جتنی روحیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی روح اللہ تبارک و تعالی شانہ کے سامنے بالکل الگ الگ نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارواح پر نگاہ ڈالی تو ان روحوں میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ روشن جبین جو روح تھی، اس کو منتخب کیا کہ یہ میرا آخری نبی، لاڈلا اور محبوب نبی ہے۔ اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت علیہ السلام نے فرمایا: انا خاتم النبیین وآدم لمنجدل بین الماء والطین۔ میں اس وقت میں خاتم النبیین تجویز کر دیا گیا تھا، آدم ابھی گارے مٹی کے درمیان ہی میں تھے، باقاعدہ پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے، مجھے اللہ نے آخری نبی طے کر دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا ہوں، میں سب سے آخر ہوں۔ پہلا ہوں اس اعتبار سے کہ انتخاب سب سے پہلے ان کا ہوا ہے، اور آخر ہوں اس اعتبار سے کہ بھیجا سب سے آخر میں گیا ہے۔ آخر میں اس لیے بھیجا کہ وہ سب نبیوں کے نبی ہیں، اس لیے آخر میں بھیجا۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پابند نہ کیا گیا ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہر نبی سے ہم نے عہد لیا تھا کہ جب وہ آخری نبی آئیں تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے اگر موجود رہو گے۔
اور نہیں موجود رہو گے تو ان کی خبر دے کر، ان کا مقام بتا کر ان کی نصرت کرو گے۔ اس لیے تمام انبیاء کے نبی حضور علیہ السلام ہیں، اور جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں اپنے زمانے میں سب سے ممتاز، سب سے فائق، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار، سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے اچھے لوگ ہوتے تھے۔ ان کا خاندان بھی سب سے اونچا ہوتا تھا، سب سے مہذب خاندان۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دن مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ہیں، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں خاندانی اعتبار سے کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے خاندان قبیلے ہوئے ہیں جو اللہ ہی نے بنائے ہیں، ان میں سب سے اشرف اور افضل قبیلے کا آدمی ہوں، اور اس قبیلے کی جو نسل سب سے اعلیٰ ہے اس کے اندر میں پیدا کیا گیا ہوں۔ میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، اور میں دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے پاک باز اور برتر اور پاکیزہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ یاد دہانی اس لیے کرائی لوگوں کو، حالانکہ عربوں کو معلوم تھا کہ آپ کس قبیلے کے آدمی ہیں، لیکن بتایا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے درمیان میں حضور علیہ السلام کی پاک بازی کا، ان کی بلند کرداری کا، ان کے اونچے مقام کا، ان کے حسن ظاہر کا، ان کی جمال باطن کا تذکرہ باقاعدہ ممبروں پر ہوتا رہے، ہر زمانے میں ہوتا رہے اور ہر علاقے میں ہوتا رہے۔ کوئی بعد میں اس کو بدعت نہ کہے کہ یہ کیا غیر اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ حضور نے خود ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں، کیسا ہوں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پلے بڑے وہیں پر، اور حضور علیہ السلام سب کو پتہ ہے، تقریباً مسلمانوں کو اور اس زمانے میں بہت سو کو نہیں بھی پتہ ہے، لیکن پہلے تو بچہ بچہ جانتا تھا کہ حضرت علیہ السلام کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا، والدہ کا انتقال 6 برس کی عمر میں ہوا، دادا نے پالا، دادا کا انتقال 8 برس کی عمر میں ہو گیا، چچا کی پرورش میں چلے گئے۔ چچا غریب تھا، انتہائی بوڑھا تھا، مکے کا سردار تھا اور کثیر العیال تھا، بچے بہت تھے، اس میں ایک حضور علیہ السلام اضافہ ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام اس زمانے سے جب وہ چچا کی خدمت میں 8 برس کی عمر میں آئے تھے، چچا کی کفالت اور پرورش میں، تبھی اس 8-9 برس کے بچے کے دھیان میں یہ آیا چچا غریب ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، لوگوں کے نذرانوں پہ گھر چلتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی فاقہ ہوتا ہے، بچے زیادہ ہیں، میں ایک اور بوجھ ہو گیا ہوں، مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں ان کا بوجھ ہلکا کروں، ان کا بوجھ نہ بنوں۔ یہ 8-9 برس کی عمر ہے حضور علیہ السلام کی۔ تب آپ نے مکے کے خاندان کے بکریاں چرانے کا ارادہ فرمایا، اور ان کی بکریاں روزانہ صبح کو لے جاتے تھے، شام میں واپس لاتے، اور اس کی مزدوری لا کر چچا کو دیتے تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو طالب کے گھر میں روٹی جب ہی بنتی تھی جب یتیم بھتیجا مزدوری کے پیسے لا کے دیتا تھا، اس سے پہلے کھانا نہیں پکتا تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا ابو طالب کا۔ یہ غم اٹھایا ہے حضور علیہ السلام نے اس بچپنے میں جس بچپنے میں کھانے کمانے کی ذمہ داری کا تصور ہی نہیں ہوتا، اس زمانے میں ہمارے نبی نے یہ غم اٹھایا ہے۔ اب پھر جوان ہوئے انہی کے گھر میں، تو ان کے ساتھ ان کی تجارت میں شریک ہوئے، بزنس کاروبار کیا،
مزاربت کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی 53 سال تک 53 ایئرس تک مکہ مکرمہ ہی میں گزری۔ مکے میں ایسے لوگ بھی تھے، مثال کے طور پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شاعر دربار رسول۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں 7 یا 8 سال کے تھے، اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی زندہ تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے پیدائش کے زمانے کو بھی دیکھا ہے اپنے بچپنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادیوں میں چلتا پھرتا بھی دیکھا ہے، بکریاں چراتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو جوانی میں بھی دیکھا ہے، انہوں نے بڑھاپے میں بھی دیکھا ہے، اور اسلامی زندگی میں بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ ایسے بہت لوگ تھے۔ اور حضور علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب آپ نے 40 برس کی عمر میں دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول کیسے ہو گئے بھائی؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، اپنا کچھ نہیں، اثر رسوخ نہیں، آپ سردار نہیں، آپ کچھ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا ہوتا تو مکے کے سرداروں کو بناتا، اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو طائف کے سرداروں کو بناتا، وہاں کے مالداروں کو بناتا۔ آپ کو بنا دیا جو بے سہارا ہیں، بے سر و سامان ہیں، آپ کو کیسے بنا دیا؟ لوگ طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے تھے۔ ایمان لانے والے لاتے تھے، نہیں لانے والے اعتراض کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ وہ جواب ہی میں آپ کو سنانا بتانا، رسول ہونے، میرے اوپر اللہ کی وحی کے آنے، ان دعووں کے ثبوت کے لیے میں کہیں باہر سے کوئی دلیل نہیں لاتا۔ میں تم لوگوں کے بیچ میں 40 برس گزار چکا ہوں۔ لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایک لمبی زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں تم لوگوں کے درمیان میں۔ اس دعوے سے پہلے میری زندگی کا ہر لمحہ اور میری کتاب حیات کا ہر ورق، ہر صفحہ، ہر سطر ثبوت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی انگلی اٹھا کے دیکھو میرے اوپر، کوئی بتاؤ کہ 40 برس میں میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر تم انگلی اٹھا سکتے ہو اور تم کہہ سکتے ہو کہ آپ نے فلاں وقت یہ اچھا کام نہیں کیا تھا، آپ نے فلاں بات اچھی نہیں بولی تھی، فلاں وقت آپ نے جھوٹ کیوں کہا تھا۔ 40 سال گزار چکا ہوں، کوئی بتاؤ اس 40 سال میں کوئی ایک غلطی، کوئی ایک بات جس پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہو، اعتراض کیا جا سکتا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا پورا مکہ دشمن تھا، اور ان لوگوں وہ آپ کے خون کے پیاسے اور جان کے دشمن بنتے تھے، ہر اذیت پہنچاتے تھے، لیکن ان کی زبانوں نے کبھی نبی میں ایک اخلاقی کمی نہیں بتائی، کسی نے نہیں بتائی کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ میں یہ برائی ہے، کسی نے نہیں بتائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پاک باز کی زندگی کا کوئی لمحہ حیات ایسا نہیں تھا جس کے اندر کوئی کام انہوں نے انسانی شرافت سے نیچے اتر کر کیا، کوئی کام نہیں بتا نہیں سکتا تھا کوئی۔ اور وہ آج تک دنیا میں جتنی گندی زبانیں ان کی شان میں کھل رہی ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کوئی غلط کام زندگی میں کیا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اعتراضات سے کتابیں جن لوگوں نے بھر دی ہیں، لکھ دی ہیں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، تو خود ان کے اسکالرز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے اوپر یہ تہمتیں نہیں لگ سکتی، یہ نہیں لگ سکتی۔ آپ چاہے یہ کہہ دو کہ میں نہیں مانتا، میں ایمان نہیں لاتا، ہم بھی نہیں لائے ہیں، یہودی اسکالرز نے، عیسائی اسکالرز نے جو انصاف پسند تھے، ہم ایمان نہیں لائے ہیں اور ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے ان پر ایمان لانے کا، لیکن جو تہمتیں تم لگا رہے ہو ہم نہیں مان سکتے کہ ان کی زندگی میں یہ تہمت ہو سکتی ہے، ان کی شخصیت پر یہ داغ دکھایا جا سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ نبی تھے، نبیوں کے امام تھے، ان کی پاک باز زندگی کی کوئی مثال نہیں، وہ ساری دنیا کے لیے نمونہ بن کے آئے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ ایک بہت بڑے عیسائی عالم نے، کرسچن اسکالر نے، یورپ کے، اس کو خیال ہوا کہ تاریخ میں سے ڈھونڈ کر کے ایک ایسے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا جائے جو دنیا میں بہتر مثال بنائے جا سکتے ہوں، بہتر مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہوں۔ تو اس نے پوری ہسٹری، انسانیت کی پوری تاریخ کھنگالا، اس میں سے 100 آدمیوں کو نکالا اور 100 شخصیتوں کے اوپر لکھا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں لکھا، ہسٹری آف لائف، ان کی زندگی کے تفصیلات سب اس کے اندر لکھی، مختصر کتابیں بنا کر 100 افراد کا انتخاب کر کے اس میں لکھا۔ ان 100 میں نمبر 1 پر باوجود کرسچن اسکالر ہونے کے حضرت عیسیٰ کا بھی نام نہیں لکھا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ کہا اگر دنیا کے پاک بازوں کی لسٹ بنائی جائے گی تو جس کو سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا، جس کا سب سے پہلا نمبر ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے تاریخ داں کہہ رہے ہیں، اور ان کی امت کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کا معیار کیا تھا، انہوں نے کیسی پیاری، صاف ستھری، نکھری، سنہری زندگی گزاری، گولڈن لائف، جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایسی زندگی 63 برس اس دنیا میں رہی، ان کا بچپن ایسا ہی، ان کی جوانی ایسی پاک باز، ان کے ادھیڑ عمر میں ایسے ہی، ان کا بڑھاپا ایسا ہی، جس نے دیکھا جی جان سے ٹوٹ کے ان کے اوپر فدا ہوا۔ ان کی ایک ایک ادا ایسی تھی۔ ہم مسلمانوں کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ، گریجویٹ، کوالیفائڈ بچے، نوجوان بچیاں جن کی اعلیٰ تعلیم ہے، جو اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں جانتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کیسی ہے۔ اب ہم ایک ایسے دور میں ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ افکار کے ٹکراؤ کا دور ہے، یہ خیالات کی جنگ کا دور ہے۔ ہر آدمی اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے، پہلے کرتا تھا تو اس کی گلی میں اس کی آواز مشکل سے سنی جاتی تھی، اب کرتا ہے تو پورے ورلڈ میں سنی جاتی ہے، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا اور ہر دن اضافہ ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کہیں بیٹھ کر اپنا زہر اگلے، پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اب پہلے ایسا دور تھا کہ کہیں بیٹھ کر آدمی بولے، ناگپور میں بولے تو ناگپور کے دوسرے محلوں میں بھی نہیں جاتی تھی، تو نفع بھی عام نہیں ہو سکتا تھا، ضرر بھی عام نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پوری دنیا میں خیر کی بات بھی پھیلائی جا۔ اس ملک میں تہذیب تھی، اخلاق تھے، اس ملک کے اندر انسانیت کا احترام تھا، اور ایک دور اب ہے جب ہمارے اس ملک کے اندر باقاعدہ سازش کے تحت میں انسانی برادری کو تہذیب سے معرہ اور خالی کر دیا گیا۔ ادب و احترام نہیں۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے، گاؤں میں بھی ہمارا رہنا ہوتا تھا، حیدرآباد شہر میں بھی رہنا ہوتا تھا، جانا آنا ہوتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں جتنے بھی غیر مسلم تھے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں بھائی چارگی کا یہ عالم تھا کہ کوئی چھوٹا کسی مذہب کے بڑے کی بے احترامی نہیں کرتا تھا، کوئی بڑا کسی چھوٹے کے اوپر شفقت کرنے کے لیے اس کا مذہب نہیں دیکھتا تھا۔ بس چھوٹا ہے تو محبت کے قابل ہے، چھوٹا ہے تو اس سے اچھی بات کرنے اور اس کو خوش کرنے کے قابل ہے، بڑا ہے تو عزت کے قابل ہے۔ بس بڑا ہونا چھوٹا ہونا اس کا حق جانتے تھے، کون کون سے دھرم مذہب سے جڑا ہوا ہے،
اس کی وجہ سے کسی کی عزت کی جائے اور اس کی وجہ سے کسی کی توہین کی جائے، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک وقت تھا جب ہم نے ٹرینوں میں سفر کیا اور بہت سفر کیے، ایک ایک سفر میں 2 دن کی نمازیں ادا کی۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرتے تو جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ ہمارے لیے مدد کی تیاری کرتے کہ کہاں پڑھ لیں، کیسے پڑھ لیں۔ ایک دن میں مغرب کا وضو بنایا ٹرین میں، ہاتھ میں مصلی لے کر مناسب جگہ دیکھ رہا تھا، گاڑی ابھی نکلی تھی اور مغرب کے بعد کھانا آ گیا تھا، لوگ کھانے کھانے میں مشغول ہو گئے تھے۔ تو ایک آدمی بیٹھے ہوا تھا، جوڑا، وہ پجاری لوگ تھے، اسی لباس میں تھے، اسی خاص شکل میں تھے، وہ بھی اس کی عورت بھی، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اپنا ٹفن نکال کر کے کھانا کھا لے گئے۔ ہمارے ذہن میں آیا کہ ان لوگوں کو شاید نماز سے ناگواری ہو، لیکن میرے ہاتھ میں مصلی دے کر اس نے کہا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو، میری سیٹ پہ پڑھ لیجئے اوپر۔ تو ہم نے کہا کہ میں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کوئی مناسب جگہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہاں پڑھ لیجئے۔ پھر ایک طرف کو وہ کھڑا ہو گیا، ایک طرف کو اس کی بیوی کھڑی ہو گئی، جب تک کہ ہم نے مغرب کی 3 رکعتیں نہیں پڑھ لی، اور لوگوں سے کہتے رہے ذرا رک جاؤ ان کو نماز پڑھ لینے دو، ذرا رک جاؤ ان کو نماز پڑھ لینے دو۔ ایک وہ ہے، اور ایک یہ منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو FIR درج ہو رہی۔ ایک یہ منظر آیا، کیس بک کیا جا رہا ہے، اسکول میں کیوں نماز پڑھی، پارک میں کیوں نماز پڑھی، مال میں کیوں نماز پڑھی، یہاں کیوں نماز پڑھی، یہاں کیوں نماز پڑھی۔ وہ دور بھی تھا اسی ملک کا، یہ دور بھی ہے اسی ملک کا۔ یہ جو دور لایا گیا ہے یہ آیا نہیں، ابھی تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ غیر مسلم برادریوں کے قلوب کے اندر یہ نفرت والے ماحول کی جگہ نہیں ہے، لیکن بس کچھ سرکاری لوگ بے روزگاروں کو پیسہ دے کر یہ ماحول چلایا جا رہا ہے۔ یہ ماحول ہے، امن و امان ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے راستے میں اور آج دن میں کئی دفعے بتایا کہ یہ ناگپور ہے، اور یہاں ہمارے ایک میزبان نے کہا میں نے کرفیو نہیں دیکھا کبھی، اور میں نے یہاں پر کوئی نفرتوں کا ماحول نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماحول پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور خدا جانے کہاں کہاں تک پہنچایا جانے والا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ذہن بدل رہے ہیں، جو ذہن خالی تھے وہ ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو، اپنے مذہب کو، اپنی کتاب قرآن مجید کو نہ خود سمجھا ہے نہ دوسروں تک پہنچایا۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ میں ایک دفعہ انگلینڈ میں تھا، ایک صاحب کے گھر میں دعوت تھی رات کے کھانے کی، ہم کھانا کھائے بیٹھ گئے تو دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ہمیں چھوڑنا تھا جہاں ہمارا قیام تھا، تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا گاڑی نکال لو، تو وہ گاڑی نکال کے روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ روڈ پہ تو کھڑی نہیں کر سکتے وہاں گاڑی، تو جہاں فٹ پاتھ پہ رکھنا چاہیے وہاں اپنی کار رکھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم جب باہر نکلے تو ان کے بچے جن کی سیاہ داڑھی تھی اور پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، اور بچے وہ کوئی عالم حافظ نہیں تھے، لیکن وہاں الحمدللہ اچھا خاصا سنتوں کا ماحول مسلمانوں کے اندر ہے، تو وہ بچے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، اور ایک نیکر پہنے ہوئے انگریز سے کچھ ان کی گفتگو چل رہی تھی۔ ہمیں تو انگریزی آتی نہیں تھی، لیکن کچھ بات ہو رہی تھی اور وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، معذرت کر رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اتنا اندازہ ہوا کہ وہ شراب پیا ہوا ہے، نشے میں تھا۔ پھر ہم نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا تھا یہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے انتظار میں باتیں کر رہے تھے آپس میں یہاں کھڑے ہو کے، یہ یہاں کا مقامی آدمی ہے، انگریز ہے، شرابی، شراب پی کے نشے میں جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کو ان شکلوں میں دیکھ کے یہاں رکا، اور رک کر کہنے لگا تم لوگ ہمارے ملک میں رہو، کماؤ، کھاؤ پیو، مزے کرو، لیکن بام بلاسٹ مت کرو۔
وہ نشے میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا، تو ان لوگوں نے برا نہیں مانا، زبان جانتے تھے، ان سے بات کی اور کہا ہم بام بلاسٹ کریں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کس نبی کے امت ہیں، ہم کس قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا تھوڑا سا بتایا نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ان کی مبارک تعلیمات کے بارے میں، انسانیت کے سلسلے میں ان کی ہدایات کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا دیا اتنی دیر میں کھڑے کھڑے روڈ پر۔ اور وہ نشے میں ہی تھا، سن رہا تھا غور سے، اور اسے قرآنی تعلیمات اور نبوی تعلیمات 5-10 منٹ انہوں نے بتائیں، بہت دلچسپی سے سنا، اور جو آخری بات کہہ رہا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا، میں آپ لوگوں کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا ٹی وی پہ دیکھا ہوں، آپ نے بتایا کہ آپ کیسے لوگ ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میرے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور آگے چلیں۔ آپ فرق دیکھ رہے ہیں نبی کو اور قرآن کو جاننے سے پہلے کے خیالات اور نبی اور قرآن کو جاننے کے بعد کے خیالات میں آدمی کا رویہ بدل گیا، طرز عمل بدل گیا، گفتگو کا انداز بدل گیا۔ جو دھمکی دے رہا تھا وہ ہاتھ جوڑنے لگا، جو بام بلاسٹ نہ کرنے کی بات کہہ رہا تھا وہ کہنے لگا کہ ایسا پیارا مذہب ہے، میں نہیں جانتا تھا اس کو، میں جان رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے، قصور ہمارا نہیں ہے۔ کیسے آپ پھیلاؤ گے؟ آپ نہیں جانتے۔ میں اتنے مسلمان نوجوانوں کو سن چکا ہوں جنہوں نے مل کر ملاقات کی، کالج میں پڑھتے ہیں، اچھے خاندانوں کے ہیں، اور بچے یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مولانا یہ نہیں سمجھ میں آیا ہم کو، مولانا یہ نہیں سمجھ میں آیا ہم کو، ایسی باتیں۔ وہ تو چند بچے ہیں جن کو کھٹک سا ظاہر کر لی علماء کے سامنے، جو نہیں کر رہے وہ کتنی بڑی تعداد میں، جنہوں نے دلوں میں کانٹے چبا کے رکھے ہوئے۔ یہ پوچھ رہا ہے نوجوان، اور بعض لڑکیاں کینیڈا سے، ایک لڑکی نے، مسلم لڑکی نے، ہندوستان ہی سے گئی ہوئی، وہاں رہ گئے، وہیں تعلیم حاصل کی، اس نے مجھ سے فون پر بات کی تو اس کے اندر یہ بات پوچھی کہ حضور علیہ السلام پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن مولانا صاحب ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں کہ کیسے ان کو ہم اپنا نبی مانیں، کیسے مانیں؟ ایسی ایسی باتیں ہمارے سامنے ہیں ان کے بارے میں، ان کے کیریکٹر اچھے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا کہ بھائی تم وہاں کسی قریبی عالم کو کسی مسجد میں جا کر ملاقات کرو اور اس کو جلدی سے صاف کر دو، کیونکہ ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوتے تو وہ مضبوط عقیدہ بن جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی بھی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے نوجوانوں نے کہا کہ حضرت صاحب باتیں تو اچھی ہیں ہمارے نبی کی جتنی ہم جانتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کیوں کی؟ اس کی وجہ سے ہم کہیں بھی کالج میں عزت سے نہیں رہ پا رہے ہیں، کوئی بھی پوچھ رہا ہے تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے ہم کو۔ یہ مسلمان کی واقفیت کا حال ہے، یہ مسلمانوں کی جانکاری کا حال ہے۔ کسی ہندوستانی خاتون کی زبان سے اس سلسلے میں کچھ بے ادبیاں، گستاخیاں، اس کی معلومات کے مطابق جو اس کے ذہن میں تھا، میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں بھی ہے، بولتے نہیں اس لیے کہ اگر بولیں گے تو سماج میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، مگر دلوں میں کھٹکے ہیں، ڈاؤٹس ہیں، اس کی زبان پہ آ گئے، اور زبان پر لانے والا بھی ہمارا مسلمان، جس نے پہلے بدتمیزی کی پھر اس نے بعد میں بدتمیزی کی۔ اسلام نہیں جانتے تھے، قرآن نے کہا تھا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ یہ نالائق کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، اس لیے اس نے ایسی بات کہی جس کے بعد اس کے رد عمل نے اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ سبب تو وہی بنا ہمارا نالائق انسان۔ کیوں جاتے ہیں ہر جگہ ڈیبیٹس میں؟ جب علم ہی نہیں ہے دین کا، جب معلومات ہی نہیں ہے اسلام کی، تو کائے کو جاتے ہیں اسلام کے وکیل بن کے؟ مگر جاتے ہیں اور رسوا ہو کے آتے ہیں، اور رسوا کر کے آتے ہیں اللہ کے دین۔ شوق ہے بس بڑے بننے کا، ٹی وی میں آنے کا، لوگوں کو دکھنے کا شوق ہے، اور کیا۔
جس کو اہلیت نہیں ہے اسے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، اللہ فرما رہے ہیں نبی ضرورت پڑے تو اسلام کے دشمنوں سے بحث کیجئے، مگر اچھے طریقے سے کیجئے، مہذب طریقے سے کیجئے، عمدہ طریقے سے کیجئے، اپنے کردار پہ کوئی اثر نہیں آنا چاہیے، اس طریقے سے بات کیجئے آپ۔ یہ ہمارے نبی کو تعلیم دی گئی تھی۔ تو وہ چلی بات اور خوب پھیلائی گئی، کیونکہ اس وقت کا میڈیا جو کام کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت ترلقمہ تھا، بڑا اچھا موقع مل گیا تھا، اسے اس نے خوب چلایا، خوب پھیلایا اس کو، یہاں تک کہ ساری دنیا میں اس بات کے کہنے والے پر تھو تھو کیا گیا تو ذرا کچھ یہاں اثر ہوا، کان پہ جو رینگی، بس اتنا اثر ہوا اس کا۔ وہ چھوڑیے، وہ سیاسی باتیں ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اس نے اعتراض کیا تھا، کتنے ہی مسلمان ہیں جن کے ذہنوں میں وہ اعتراض ہے، کتنے ہی مسلمانوں کے ذہنوں میں، خاص طور سے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ذہن، اللہ ماشاء اللہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینی مطالعہ رکھتے ہیں، انہیں چھوڑ دیجیے، ہیں ایسے بھی لوگ مسلمان میں ماشاء اللہ، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو صرف دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور دین کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ میں نے جمعے میں پھر کچھ چیزیں موٹی موٹی بتائیں کہ ہمارے مصلیوں میں بہت نوجوان ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، تو موقع تھا اور سب علماء کوشش کر رہے تھے کہ کم سے کم مسلمان غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، تو ایسی باتوں کا کچھ چھوٹا چھوٹا تذکرہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہمارا معمول تو یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی بات آ رہی ہے، فوراً اگلے جمعے میں ہمارے قوم کے سامنے تو اس کی صفائی ہو جانا چاہیے، کم سے کم مسلمان تو مطمئن رہے، مسلمانوں کے دل میں تو کھٹک ختم ہو جائے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے اس کا اہتمام۔ تو میرے لوگوں کو چند ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جس سے مسلمانوں کی خوش عقیدگی پہلے دور میں کیسی ہوتی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں، اور آج کیسی ہے وہ آپ سمجھ لیں خود ہی، پہلے کیسی ہوتی تھی۔ ایک یہودی ربی تھے، یعنی بہت بڑے عالم، کینیڈا کی ایک بڑے اخبار کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں مصر میں تھے، میڈل ایسٹ میں، اس زمانے میں رپورٹنگ کرنے کے واسطے۔ بڑے یہودی کے بیٹے تھے، اس کے باپ نے ان کو ہر مذہب کی تعلیم دی تھی، کیونکہ یہودی ان کو پوپ بنانا تھا، ربی بنانا تھا، اس لیے اسلام کی بھی خوب تعلیم دی تھی اور ہر مذہب کی تعلیم دی تھی، مگر اسلام کے بارے میں، نبی اسلام کے بارے میں ان کے دل میں نفرت بٹھائی گئی تھی۔ جب وہ مڈل ایسٹ کے اندر رپورٹنگ کرنے کے لیے رہتے تھے مصر میں، قاہرہ سے کسی جگہ جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھے، پرانا دور، غیر ترقی یافتہ، پرانی ٹرین کھٹاری اس زمانے کی، جانا مگر اسی سے تھا تو اسی میں بیٹھ کے گئے۔ مسلمانوں سے بہت نفرت رکھتے تھے، اس لیے دیکھا کہ جتنے سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا، بہت دیر کھڑے رہے، لیکن جب تھک گئے تو بیٹھ گئے ایک سیٹ کے اوپر، کیونکہ ایک مسلمان نے کہا کہ کب تک کھڑے رہیں گے، یہاں بیٹھ جائیے، تو بیٹھ گئے وہاں پر۔ اور ایک ایک ادا سے اس بدو مسلمانوں کے جو کاشتکار تھے ان کو نفرت ہو رہی تھی، میلے کچیلے جبے میں تھا، بال بھی میلے تھے، اور ایک میلی سی گٹھری ساتھ میں تھی اس کی، غریب آدمی تھا، وہ بیٹھا ہوا سامنے، پڑھا لکھا نہیں، جاہل، اور یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی اور اب سے پڑھ کے آئے ہوئے، تو سب چپ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کا وقت ہوا، دھوپ سخت تھی، ان کو بھوک لگ رہی تھی، جس اسٹیشن پہ گاڑی رکتی ذرا باہر جا کے دیکھتے تو وہ اسٹیشنوں پر مکھیوں کو، صفائی نہیں، گندگی، واپس آ کے بیٹھ جاتے، کوئی چیز خریدتے نہیں، کھاتے نہیں، آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ دوپہر ہوئی، اس بدو کو بھوک لگی جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے سیٹ کے نیچے سے اپنی میلی گٹھری نکالی، اس میں موٹی سی روٹی نکالی اور اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ان کی طرف بڑھا دیا کہ آپ بھی بھوکے ہیں، کھا لیجیے، آدھی میں کھا لیتا ہوں، آدھی آپ کھا لیجیے۔
تو انہوں نے خود لکھا ہے، ان کا نام لیوپول ویس تھا، وہ یہودی تھے لیکن ان کا اسلامی نام محمد اسد ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں، کتاب کا نام روڈ ٹو مکہ ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں، یہ پورا منظر انہوں نے کھینچا ہے۔ اس نے جب مجھے روٹی دی تو اس محبت سے دی، اس انسانی ادا سے دی کہ میں انکار کر نہیں سکا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی روٹی۔ کھانے کو من نہیں کیا، لیکن سامنے والے کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کا دل نہیں توڑنے کے لیے میں نے کھا لیا اس کی۔ جب روٹی میں نے اس کی کھا لی اور اس نے بھی کھا لی تو وہ جو نفرت تھی وہ ختم ہوئی اور محبت پیدا ہوئی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، محبت پیدا ہوگی۔ اس کو محبت فطری طور پہ ہو گئی۔ اب محمد اسد کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اب کیا ہے، جب اس کی روٹی بھی کھا لی تو بے تکلفی ہو گئی، تو کچھ گفتگو کرو بھائی، خاموش بیٹھ کے کیا کریں گے سفر میں۔ تو ایک کھٹک ان کے دل میں تھی، وہ انہوں نے بہت سے مسلمانوں سے پوچھی تھی اور بہت کتابوں میں جاننے کی کوشش کی تھی اسلام کی، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میرا جی چاہا ایک بدو سے پوچھ کے دیکھیں، ایک گاؤں کے مسلمان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ بھی کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا۔ اس لیے انہوں نے کہا مجھے آپ سے بات پوچھنا ہے، آپ کے دین کے بارے میں برا تو نہیں مانو گے؟ عربی میں پوچھا اس سے، اس نے کہا پوچھو، معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگا تو ہمارے علماء ہیں ان کا پتہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ علماء سے میں نے بہت پوچھ لیا ہے لیکن تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ سوال یہ ہے، آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کا دین عدل و انصاف کا دین ہے، آپ کے نبی عدل و انصاف کے نبی ہیں، آپ کا رب عدل و انصاف کا رب ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کے دین میں یہ جو مسئلہ ہے کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن اپنی لڑکیوں کا اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتے، ہے نہیں تمہارے پاس مسئلہ؟ تو کہا ایسا مسئلہ تو ہے تو کیوں ہے؟ یہ انصاف ہے بھائی، یا تو ہماری بیٹیوں کو بھی مت کرو یا تمہاری بیٹیاں بھی ہم کو دو، اس کو عدل کہتے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ تو اس بدو نے کہا، تھوڑا سوچا، اس کے بعد کہا دیکھیے یہ ایک علمی بات ہے، مسئلے کی بات ہے اور میں عالم نہیں ہوں، جب ہم قاہرہ پہنچیں گے ہماری مسجد کے امام صاحب سے آپ کو ملا دوں گا، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے، لیکن ایک بات میرے دل میں آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے کہا میں وہ تمہارے دل کی بات ہی سننا چاہتا ہوں، تمہارے دل کی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بھی عدل ہے، یہ بھی انصاف ہے، یہ بھی انسانوں پر رحمت ہے۔ کہا وہ کیسے رحمت ہو گئی بھائی، ادھوری بات، یک طرفہ بات کیسے ہو گئی انصاف؟ کہا اس طور پر کہ نکاح جو کرتے ہیں وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، زندگی سکھ سکون سے گزارنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے۔ ہماری بیٹی تمہارے گھر میں جائے گی تو اپنے نبی کے بارے میں غلط باتیں سن کر ٹینشن میں زندگی گزارے گی، اور تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی تو ان کے مذہب کی یہاں کوئی توہین نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ راحت اور آرام سے زندگی گزارے گی۔ تو شاید اللہ نے اس کو منع کر دیا، اس کی اجازت دے دی، یہ اس نے اپنے ذہن سے بات بتائی۔ تو یہ یہودی عالم کیا کہتے ہیں، کسی کے جواب سے اتنا اطمینان میرے دل کو نہیں ہوا جتنا اس بدو کے جواب سے میرے دل کو اطمینان ہوا، اور اسی دن میرے دل میں اسلام کا بیج پڑ گیا تھا۔ اور ایک واقعہ اور ہوا تو میں بالکل اسلام کے سر عام اعلان کر دیا کہ آج سے میں اور میری بیوی مسلمان بن گئے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک مسلمان جاہل
ہل جوتنے والا، گاؤں کا رہنے والا، نہ کپڑے سلیقے کے نہ زندگی سلیقے کی، لیکن اپنے نبی اپنے مذہب کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان پڑھے لکھے، مال دولت سب کچھ ہے، لیکن اپنے جو بھی اعتراض کر رہا، ارے بھائی اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آپ کا دل اپنے نبی سے بدگمان نہیں ہے تو جواب آپ کا من دے سکتا ہے، آپ کا ذہن دے سکتا ہے جواب، لیکن نہیں جواب دینے کو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، تو کم سے کم من نہیں دے سکا تو علم تو حاصل کرنا چاہیے، جانکاری تو رکھنا چاہیے ایسی باتوں کے بارے میں۔ اب مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کا کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا ہے، کامن بنا دیا گیا اس کو۔ آج نہیں، 200 سال پہلے یہودیوں نے شروع کیا، عیسائیوں نے یہ اعتراض شروع کیا تھا، کوئی نیا اعتراض نہیں تھا۔ 200 سال پہلے عیسائیوں نے یہ اعتراض شروع کیا تھا، حالانکہ عیسائی جس مذہب کے ماننے والے ہیں، خود اس مذہب کے اندر ان عمروں میں نکاح کرنا جائز ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی، مگر لوگوں سے اس کو چھپا کر انہوں نے اس کا اعتراض نبی پر کیا، کیونکہ حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں اس دین سے حسد ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں سے حسد ہے، مسلمانوں کے نبی سے حسد ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس حسد کی وجہ سے خود کے مذہب میں ہونے کے باوجود دوسرے کے مذہب پہ اعتراض کر دیا، حالانکہ ان کے دین میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، بائبل میں موجود ہے، پھر بھی اعتراض کیا۔ تب علماء نے ان کو اچھے جواب دے دیے تھے کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ پیج دیکھ لو، یہ صفحہ پڑھ لو۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ناک میں دم کر دیا تھا عیسائیوں، ان کے ہر اسلام پر کیے جانے والے اعتراض جواب دیتے تھے۔ مسٹر آتھم کا جواب، اور ایک کتاب اظہار الحق کے نام سے لکھی تھی، جب اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا تو باقاعدہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے سفارش کی کہ اس کتاب پر پابندی لگائی جائے، اگر یہ کتاب عام ہو جائے گی تو دنیا میں عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ ایک مسلمان عالم نے ایسی بیخکنی کی ان کے مذہب کی، ان کے بائبل کی، کہ ان کو دنیا میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں رہی۔ ایک کتاب اظہار الحق، یہ کتاب چھپی تھی، عربی میں لکھی تھی مولانا نے، اور عربی میں چھپی، پھر اردو میں ترجمہ ہوا، پھر انگریزی میں ہوا، پھر انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ ان کے دور میں، ان کا دور تھا، ان کی حکومت تھی، اور یہ یہاں سے بھاگا مسٹر آتھم، اور میڈل ایسٹ میں جا کے تبلیغ شروع کر دیا عیسائی۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جو شریف مکہ تھا، گورنر وہاں کا، اس نے علماء میں اعلان کروایا کہ مصر میں، ایجپٹ میں ایک عیسائی پنڈت آیا ہوا ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں پورے ہندوستان کے علماء کو ہرا کے آیا ہوں، اور اب میڈل ایسٹ میں کوئی ہے مجھ سے بات کرنے والا تو آ جاؤ مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا مصر میں جا کر۔ وہاں کے بادشاہ نے مکے کے گورنر کو خط لکھا کہ کوئی اچھا عالم اس سے بات کرنے والا ہے تو بلاؤ، ورنہ مصر کے اندر لوگوں کے کرسچن بننے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس دور میں، اب تو بہت ہیں، اس دور میں نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ یہ اعلان جیسے ہی مکے کے علماء میں کیا گیا، وہ ہوتے ہوتے مولانا رحمت اللہ صاحب کے پاس آیا۔ مولانا بھی حج میں تھے وہاں۔ مولانا نے فرمایا کہ کیا نام ہے اس کا؟ تو بتایا گیا کہ مسٹر آتھم اس کا نام ہے۔ مولانا نے کہا کہ وہ تو ہمیں ہرا کے نہیں آیا ہے، ہم نے دم دبا کے بھگایا ہے ہندوستان سے۔ میں جاتا ہوں، میرا نام بتا دو اس کو، بس میں جاتا ہوں۔ تو بس وہاں اعلان ہوا کہ مولانا رحمت اللہ ہندوستانی وہ آ رہے ہیں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ رات گزری تھی اور صبح پورے ملک میں کہیں موجود نہیں تھا، وہاں سے بھاگا وہ غائب ہوا۔ تو ہمارے علماء نے تو اپنے دین کا دفاع اتنی طاقت سے کیا ہے، سب کچھ سچ آپ کے پاس موجود ہے اور سب کچھ جھوٹ دوسروں کے پاس ہے۔
لیکن آپ جانتے ہی نہیں کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، جب آپ جوان تھے تب آپ نے بیوہ سے نکاح کیا تھا، سب کو معلوم ہے۔ 25 برس کی عمر کے تھے حضور علیہ السلام، 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوس پرست تھے، لڑکیوں کے رسیا تھے، بچیوں کے دیوانے تھے، نعوذ باللہ، سب کچھ کہہ دیا گیا اور خوب اچھالا گیا اس کو۔ لیکن حضور علیہ السلام جب جوان تھے، جب شوق ہوتے ہیں، جب خواہشات نفسانیہ جوان ہوتی ہیں، تب تو بوڑھی سے شادی کریں، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو ایک لڑکی سے شادی کریں۔ کوئی اس میں شہوت رانی اور خواہشات اور لڑکیوں کے پیچھے پڑنا، نعوذ باللہ، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ لیکن جس کو اعتراض کرنا ہے، المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اسے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ 15 برس حضور علیہ السلام، 25 سال تک حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے ساتھ، ایک ہی بیوی اور 2 شوہروں سے بیوہ ہونے والی عورت۔ پہلے 2 مرتبہ نکاح کیا حضرت خدیجہ نے، بیوہ بھی ہوئی، پچھلے شوہروں سے بچے بھی تھے ان کے، اور انہوں نے صرف نبی کی عزت اور احترام سے مغلوب ہو کر ان کے رشتہ بھیجا، اور حضور علیہ السلام نے اس رشتے کو قبول کیا، اس وجہ سے کہ پورے مکے میں اتنی پاک باز عورت کوئی نہیں تھی جس کو ادب سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ جیسے حضور علیہ السلام کو ادب کی وجہ سے محمد کہنے کے بجائے سارے مکے کے لوگ الامین کہتے تھے، الصادق کہتے تھے، حضور علیہ السلام کو صفتوں سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی طاہرہ کی صفت سے مشہور ہو گئی تھی۔ طاہرہ کے معنی پاک باز، بہت نیک زندگی گزارنے والی، نیک سیرت عورت کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ لقب سے مشہور تھی حضرت خدیجہ، اور مالدار بھی بہت تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ حضور کے اخلاق ایسے ہیں۔ ان کے غلام نے حضور کے ساتھ جو سفر تجارت میں شریک تھا، ایک ایک واقعہ پورے سفر کا سنایا۔ ہر واقعے سے حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ آگے چل کر بہت بڑی ہستی بننے والا ہے، بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی عیسائی عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ کو یہ خوشخبری معلوم تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کو لگا کہ یہی ہو سکتے ہیں۔ جب واقعات سنے ان کی زندگی کے، ان کے سیرت، ان کے کردار، ان کی عادتیں، ان کی اخلاق کی بلندیاں، ان کا غلام میسرہ نے آ کر اتنا سنایا کہ حضرت خدیجہ نے سوچا شاید وہ آخری نبی یہی ہوں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، کتنے پیغام آئے تو انہوں نے کہا اب 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی ہوں، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اب نکاح کرنا ہے، اور اللہ کے اس چہیتے بندے کو اپنے گھر میں لانا ہے، اس نور کو اپنے گھر میں لانا ہے، تاکہ اگر اس نور کو اللہ نبوت سے نوازیں تو یہ روشنی میرے گھر سے سارے عالم کے اندر پھیل جائے۔ نیک جذبات تھے، کوئی خواہش حضرت خدیجہ کو نہیں تھی۔ کئی پیغام ٹھکرا چکے تھے کہ اب میں یہ عمر میں کیا بار بار شادی کروں، اب میرا ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا۔ ایسی عورت نے پیغام دیا، اور حضور علیہ السلام نے چچا سے مشورہ کر کے قبول کر لیا۔ ابو طالب نے جا کر یہ نکاح پڑھایا، اور پھر حضور علیہ السلام اسی اپنے سے زیادہ عمر کی عورت کے ساتھ، 15 برس زیادہ عمر کی عورت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا اور ازدواجی زندگی گزاری۔ آپ کے سب اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور 1 یا 2 یا 3 بیٹے حضور علیہ السلام کے، وہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، بچپن میں انتقال کر گئے۔ بیٹے زندہ نہیں رہے، بیٹیاں زندہ رہی حضور علیہ السلام کی۔ اور جب تک حضرت خدیجہ کا وصال نہیں ہوا، اللہ کے نبی کو کسی اور سے نکاح کرنے کا خیال نہیں ہوا، اس واسطے کہ حالانکہ مکہ مکرمہ میں
ایک سے زائد شادیوں کا عام رواج تھا نکاح کرنے کا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی بیوی کے ساتھ، انہی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر زندگی گزاری، اللہ کی یاد میں مشغول رہے، پوری جوانی یاد الہی میں گزاری۔ آخری 3 سال جا کر غار حرا میں بیٹھتے تھے، شہر ایک طرف، بال بچے ایک طرف، وہ اکیلے جا کر غار حرا میں 3 سال تک بیٹھے، اکیلے اللہ کی طرف دھیان۔ لوگوں کا کیا ہوگا، لوگوں کو کیسے ہدایت ملے گی، لوگوں کو کیسے زندگی صحیح ملے گی، اس کی فکر میں حضور علیہ السلام بیٹھے رہے۔ 3 برس کے بعد اللہ رب العزت نے اچانک اس تنہائی میں اپنے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل امین آئے، اور حضور علیہ السلام جس غار میں بیٹھتے تھے اس کے سامنے چھوٹا سا صحن جیسا تھا، وہاں آ کر کھڑے ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کی ان کی ملاقات ہوئی، کیونکہ غار میں تو کھڑے ہو کے نہیں مل سکتے تھے، باہر آ کر حضور تشریف لائے، ملاقات۔ حضرت جبرائیل نے ان کو نبوت دی، میں وہ واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو جاننا چاہیے۔ ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جاننا ہر خواہش سے بڑی خواہش مسلمان کی ہونا چاہیے۔ پھر یہ نبوت دے دی گئی اس دن آپ کو، پہلی وحی آئی، سورہ علق کی 5 آیتیں، جبرائیل نے ٹھوکر ماری یا پر مارا، پانی نکلا وہیں پر، وضو بنایا، وضو کرنا سکھایا، 2 رکعت پڑھ کے نماز پڑھنا سکھایا اور چلے گئے۔ حضرت علیہ السلام اس نئے واقعے سے خوف زدہ اور غمگین ہو کر، کیونکہ بشر سے ملک کی ملاقات ہوئی تھی، اجنبی ملاقات سے کسی بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، خوف سا ہوتا ہے۔ ہمت تو بہت تھی حضور کو، پہاڑوں سے زیادہ ہمت تھی، لیکن ایک نئی بات پیش آئی تھی۔ حضرت علیہ السلام بخاری کی روایت کے مطابق وہاں سے اتر کے سیدھے اپنے گھر میں آئے، اور جب گھر میں آئے تو فرمایا کہ زملونی ذرا مجھے چادر اڑا دو، جاڑا لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کپڑے اڑائے اور آپ لیٹ گئے، خود بھی قریب میں ہو کر آپ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کیا بات پیش آئی، کیونکہ اکیلے رہتے تھے غار میں جا کے حضور، اتنا اونچا پہاڑ، اس پہاڑ پہ ایک آدمی اکیلا رہتا تھا، اس لیے ڈر لگا حضرت خدیجہ کو کہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ بار بار پوچھتی رہی، میرے ماں باپ قربان، کیا پیش آیا، کیا بات ہوئی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کچھ تھمے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، صحیح بخاری میں کیف کان بدء الوحی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کے ماوا و ملجا ہیں، آپ بیوگان کا سہارا ہیں، آپ غریبوں کے مددگار ہیں، آپ مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کی فکریں کرتے ہیں، آپ آپس میں لڑنے والوں میں ظالم سے مظلوم کو حق دلاتے ہیں، آپ مکے میں یہی کام کرتے رہے ہیں، پوری جوانی آپ کی اس میں گزر گئی ہے، آپ کا یہ سوشل ورک بتاتا ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو انسانیت کا ہمدرد ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، کیا یہ باتیں حضور کو نہیں معلوم تھی؟ سب معلوم تھی، لیکن حضرت خدیجہ تسلی دے رہے تھے اپنے شوہر کو، تسلی دینے میں یہ باتیں، اس سے پتہ چلا آپ کی پوری لائف نبوت ملنے سے پہلے خلق خدا کی خدمت اور سوشل لائف میں، سوشل ورک میں گزری ہے حضور علیہ السلام، عوامی خدمات، کیونکہ ابھی تک اللہ نے دینی کوئی خدمات کی ذمہ داری نہیں دی تھی، لیکن صرف فطرت کی آواز کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو برا کون بول سکتا ہے؟ اس لیے پورا مکہ الصادق الامین کہتا تھا، الصادق الامین۔ آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو بولتے تھے کہ چلو محمد کے پاس، وہ فیصلہ کر دیں گے ہمارا، حالانکہ آپ نبی نہیں بنے تھے، نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، مگر یہ کردار کی بلندی تھی۔ لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے ایک زندگی گزاری ہے تمہارے درمیان میں، کیا تم نہیں جانتے، سمجھ نہیں سکتے میں کیسا آدمی ہوں، میں کون ہوں، کیسا آدمی ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے؟ ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں، میری زندگی کی ہسٹری میرا ثبوت ہے۔
میری زندگی کا لمحہ لمحہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایسے شخص پہ کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی اب نبوت ملنے کے بعد انسانیت کی ہدایت کی فکروں میں گزاری۔ وہ عمر تھی، دوسرا نکاح کرتے، تیسرا کرتے، چوتھا کرتے۔ نکاح کرنا چاہتے تو مکے والوں کا اس وقت حال یہ تھا کہ ہر شخص اپنے داماد بنانے کے لیے پر تول رہا تھا، اپنی عزت تھی اس کی۔ لیکن اللہ کے نبی اسی ایک بیوی کے ساتھ اپنی پوری جوانی نکالی۔ جب آپ 50 برس کے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال تک پوری خانگی اور ازدواجی زندگی ایک بیوہ کے ساتھ گزاری۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کر کے بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی گزاری، اور سن 50 نبوت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا انتقال، اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تھوڑے ہی وقفے میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال۔ اس کو بعض روایتوں کے مطابق آپ نے عام الحزن کہا، غم کا سال۔ چچا جو بہت بڑے ڈھارس تھے، سرپرست تھے، ایمان نہیں لائے، لیکن کبھی حضور کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، کسی کو آنچ آنے نہیں دیا اپنے بھتیجے کے اوپر۔ یہ بہت بڑی ہمت تھی اس دنیا کے اسباب کے اعتبار سے۔ وہ گزر گئے، بیوی بھی گزر گئی، جو ان کے لیے مسلسل ڈھارس بنی ہوئی تھی اور ان کی ہمت کا سامان بنی۔ نبوت کے اعلان کے بعد سے مکے والے ستاتے رہے، اور حضرت خدیجہ کی تسلیوں سے حضور علیہ السلام کو ہمت بڑھتی۔ یہ وفادار، نہایت خلق والی، نہایت ملنسار، نہایت پاک باز جوڑا تھا حضور علیہ السلام کا۔ آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، کبھی ضرورت بھی نہیں محسوس فرمائی نکاح کرنے کی۔ حضرت علیہ السلام جب سن 50 میں بیوی کا انتقال ہو گیا، گھر میں جوان بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی شادی شدہ تھی، 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہو گیا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ اگر تو میری اولاد ہے تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں بچے آ کر حضور کے صحن میں کھڑے ہو کر بیٹیوں کو طلاق دے کے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر یہ غم کا پہاڑ تھا۔ ایک تو ان کی ماں کا انتقال کر جانا، دوسرے ان کے شوہروں کا، چونکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی، مگر نکاح ہو جاتے تھے اس زمانے میں بچپن ہی میں، رخصتی بعد میں ہوتی تھی، اس لیے نکاح ہو چکے تھے، ان کو طلاق ہو گئی۔ یہ غم حضور علیہ السلام پر، چچا کا انتقال ہو گیا، یہ غم، سارا مکہ مخالفت کر رہا ہے، یہ غم، اپنے پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، یہ غم، غموں سے چور ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا شوق کریں گے شادیاں کرنے کا؟ جب کرنے کا زمانہ تھا وہ نکل گیا، اب کیا کریں گے اس عمر میں اور ان حالات میں، ان ذمہ داریوں میں؟ سارے عالم کو ہدایت دینے کا فکر دماغ پہ سوار ہے، کیا شوق کریں گے حضور علیہ السلام؟ ان کی لائف جاننے والا ایسے کسی اعتراض کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا کہ یہ صرف حسد کی باتیں ہیں، یہ جلن کی باتیں ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے طائف گئے، اور طائف سے کیسی اذیتوں اور تکلیفوں سے آیا آپ سب جانتے ہوں گے، اور نہیں جانتے ہوں گے تو جاننا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، احد کے دن جو غم پیش آیا، اس سے زیادہ شاید آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سر میں لوہے کی ٹوپی کی میخیں گھس گئی تھی، اس سے خون نکل آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گڑھے میں گر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اس سے زیادہ تکلیف تو آپ کو کبھی نہیں ہوئی ہوگی؟ تو فرمایا یہ تکلیف کچھ نہیں ہے، جو صدمہ مجھے طائف میں پہنچا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔
اتنا صدمہ، اتنی دلی اذیت طائف میں حضور علیہ السلام کو پہنچی۔ وہاں سے بھی لوٹ کے مکے میں آ گئے تھے۔ اب مکے میں آپ آزادی سے نہیں تھے، بلکہ مطعم بن عدی کی امارت میں تھے، کفالت میں تھے حضور علیہ السلام۔ کیا کیا غم تھے اگر سوچو آپ تو حضور علیہ السلام کے اوپر۔ اس میں کا ایک غم بھی ہم برداشت کر کے جی نہیں سکتے جو اللہ کے نبی پر تھے اس سال۔ حضور علیہ السلام نے پھر بھی امت کو سنبھالا، مسلمانوں کو سنبھالا، دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، مشرکین سے خیر خواہی فرماتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر جب 53ویں سال حضرت علیہ السلام معراج میں جا کر واپس آئے تو مکے میں ایک مسلمان خاتون جو حضور علیہ السلام کی رشتہ دار بھی تھی، انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں بیٹیاں ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ بہتر ہے کہ نکاح کر لیں۔ جوان بچیوں کا کوئی سرپرست ہونا چاہیے، گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ تو بس تبلیغ میں لگے ہوئے دین، نکاح فرما لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرورت تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اب کس سے کروں نکاح؟ انہوں نے کہا ایک خاتون ہے سودا بنت زمعہ، وہ بیوہ ہیں، بوڑھی ہیں، ان سے آپ نکاح کر لیجئے، اس واسطے کہ گھر میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بچیوں کو سنبھال سکے اور ان کے سر کا اوپر سہارا آسرا بن سکے۔ اس لیے ایک رشتہ میں لائی ہوں سودا کا، سودا بنت زمعہ کا۔ یہ سمجھدار خاتون ہے، شریف خاتون ہے، خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہیں اور بیوہ ہیں۔ ان کی عمر اس وقت میں 60 یا 65 برس کی تھی۔ اس عمر کا رشتہ لے کر کے آئے اور انہوں نے ہی مشورہ دیا ایک اور نکاح کریں آپ، جو آپ کی تسلی کا، آپ کی تسکین کا سبب بنے۔ وہ کم سن سے کریے، باکرہ سے کریے، یعنی جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا اس سے کریے، اور اس کے لیے میری نظر میں ابو بکر کی بیٹی ہے۔ یہ دو رشتے میرے نظر میں آپ کے واسطے ان حالات میں زیادہ مناسب ہیں۔ ایک بیٹیوں کی نگہداشت اور گھر گھرستی کو سنبھالنے کے واسطے سودا سے کر لیجئے، اور ایک اپنی ضرورت کے واسطے وہ نکاح کر لیجئے آپ ابو بکر کی بیٹی سے۔ رشتہ لانے والی مکے کی ایک سنجیدہ سمجھدار عورت جس کا کام ہی رشتے لگانا لوگوں کو، اور وہ خاتون اگر ابو بکر کی بیٹی کو رشتہ لے کے آ رہی ہے، اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں اس عمر کی بچیوں کے نکاح عام تھے، عام ہوتے تھے نکاح، کوئی وہاں تعجب کی بات ہی نہیں تھی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اب ابو بکر کی بچی سے جو آپ رشتے کی بات کر رہے ہیں، تو ابو بکر تو میرے قریب ترین دوست تھے، محبوب ترین دوست تھے، ان کی بچی سے اور ایک سودا سے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور یہ جو مصلحتیں تم بتا رہے ہو میں ان مصلحتوں کے انتظار میں ہوں، فکر میں ہوں۔ چنانچہ حضرت سودا سے حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، وہ تو خود بڑی تھی، انہوں نے خود فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا اور عزت کی بات، نکاح ہو گیا۔ اور حضرت ابو بکر کے پاس جب یہ بات پہنچی، ان کی بیوی کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے، لیکن میں اپنے شوہر کے آنے کے بعد ان سے مشورہ کرتی ہوں، کیونکہ عورتیں تو عورتوں سے بات کرتی ہیں نا، تو ان کی ماں سے بات کی، انہوں نے کہا میرے شوہر آ جائیں تو بات کرتی ہوں، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ محمد ہمارے گھر میں آ جائے، اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہے۔ اس لیے ان کی ماں نے تو فوراً مان لیا۔ والد کے آنے کے بعد حضرت ابو بکر کے سامنے کہا فلاں عورت آئی تھی اور وہ اللہ کے رسول کا رشتہ لے کے آئی ہے ہماری بیٹی کے واسطے۔ ابو بکر بھی بہت خوش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم تو عائشہ کا رشتہ پہلے ہی کر چکے ہیں نا، مکے کے ایک سردار کے بیٹے سے، تو پہلے ان سے پوچھیں گے، کیونکہ وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اب بھی کرنے کو تیار ہیں تو ہم بتا دیں گے نبی کو کہ رشتہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔
اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو حظ قسمت ہمارے لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی ہی پر کیوں تہمت لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح کا ایگریمنٹ، انگیجمنٹ پہلے ہی ہو چکا ہے کسی اور سردار سے، اس سے بھی پہلے کہ نبی کا رشتہ آیا ہے، اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس علاقے میں عربوں کی صحت کے اعتبار سے، عربوں کی آب و ہوا کے اعتبار سے بچیوں کے نکاح کم سنی میں ہوتے تھے۔ یہ کوئی قابل ریمارک بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، وہ ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے ہو چکا تھا انگیجمنٹ۔ اب حضرت ابوبکر سیدھے اس کے پاس گئے اور اس سردار سے کہا کہ بھائی آپ نے ہماری بچی سے رشتہ کیا تھا اپنے بچے کے لیے، تو پھر کیا ارادہ ہے، اب کب کرو گے نکاح، رخصتی کب کراؤ گے؟ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیا کہتی ہو تم؟ تو اس کی بیوی نے کہا اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، دین بدل دیے ہیں، ہم اپنے بچے اپنے گھر میں یہ بے دین لوگوں کی بچی کو نہیں لائیں۔ تو اس نے کہا کہ سن رہے ہو ابوبکر بیوی کا کیا خیال ہے؟ تو کہا اچھی بات، کوئی بات نہیں بھائی، ہم نے تو دین بدلا، ہم نے تو سچا دین اختیار کیا، آپ کو نہیں پسند ہم جاتے ہیں۔ اور ابوبکر اندر اندر خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ انکار کر دیں۔ تو انکار ہو گیا۔ اب انہوں نے آ کے رشتہ قبول کر لیا، اور ابوبکر کے گھر میں ہی، اس زمانے میں لڑکی کے گھر پہ ہی نکاح ہوتا تھا، حضرت ابوبکر کے گھر پر ہی حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اگر یہ ظلم ہوتا، اگر یہ غلط باتیں ہوتی، اگر یہ سماج کے خلاف ہوتا، اگر یہ شرافت کے خلاف ہوتا، تو مکے میں بڑی عزت رکھنے والے ابوبکر ایسی حرکت کیوں کرتے، اور حضور علیہ السلام جیسے رحمت للعالمین ایسا پیغام کیوں پیش کرتے؟ جن کو چیٹیوں پر رحم آتا تھا، جن کو پرندوں پر رحم آتا تھا، کیا وہ اپنے دوست کی بیٹی پہ رحم نہیں کرتے؟ رحم نبی سے زیادہ کون جانتا ہے، جس نے اپنے جان کے دشمنوں کو طائف میں ذلیل کرنے اور اذیت دینے والوں کو بھی بد دعا نہیں فرمائی، فرمایا انی بعثت رحمتا لہم لا عذابا علیہم، میں رحمت بن کے آیا ہوں، عذاب بن کے نہیں آیا، میں نہیں کروں گا بد دعا ان کے واسطے۔ نہیں کی حضور علیہ السلام نے بد دعا، ایسے رحمت۔ لوگوں نے گھاس جلائی، بھائی اب کیوں گھاس جلائی گئی ہے؟ یا رسول اللہ چیٹیاں بہت تھی، بیٹھنے ٹھہر نہیں سکتے تھے ہم لوگ، اس لیے ہم لوگ اپنے طریقے ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، آگ سے عذاب دینا آگ کے مالک کے علاوہ کسی کا حق نہیں، اس لیے تم لوگ کسی جانور کو مت جلاؤ، منع کر دیا۔ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک پرندہ چیں چیں کرنے لگا، چھوٹا سا پرندہ آ کے حضور کے قافلے کے اوپر، حضرت علیہ السلام کی نظر پڑی، رک گئی، پلٹ کے فرمایا بھائی کس نے اس ننھے دل کو تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی چادر میں بتایا، گھونسلے میں سے بچے نکال کے لائے تھے۔ کہا یا رسول اللہ بچہ خوبصورت دکھے تو لے آیا میں وہاں سے، فوری جاؤ رکھ کے آؤ، اس ننھے دل کو تکلیف مت دو۔ جو پرندے کا دل نہیں دکھاتا، جو چیٹی کو تکلیف نہیں دیتا، جو اونٹ کا حق سکھاتا ہے، جو ہرن کو اپنے بچیوں کے لیے تڑپنے کی وجہ سے، بچوں کے لیے تڑپنے کی وجہ سے وعدہ لے کے بھیجتا ہے کہ دودھ پلا کے واپس آ جاؤ، جس نبی نے کافر کو، مشرک کو تک اذیت نہیں دی ہے، جس کی تلوار سے ایک بندہ زخمی نہیں ہوا پورے 63 برس میں، وہ کیا اپنے ہی پکے قریبی جگری دوست کی بیٹی پہ ظلم کرے گا؟ اس زمانے میں یہ عمریں تھی، وہ زمانہ چھوڑو، 1443 برس پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو قریب زمانے کی بات بتاتا ہوں، اپنے گھرانے کی بات بتاتا ہوں۔ میری بڑی بہن کا نکاح ہوا 17 برس کی عمر میں، میری والدہ کا نکاح 15 برس کی عمر میں ہوا، میری نانی کا نکاح 13 برس کی عمر میں ہوا، اور پیچھے چلے جاؤ 1400 سال۔ تو کیا عجیب بات تھی، کون سے تعجب کی بات تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 15 برس کی بچے ہو جائیں اور ان کا نکاح نہ کرے تو آگے وہ جتنے گناہ کریں گے ماں باپ کے کھاتے میں بھی لکھے جائیں۔ اس زمانے کے عمروں کے حساب سے، عرب کے حالات کے
یہاں ہندوستان میں بھی چند برس پہلے تک بہار میں، اتر پردیش میں اور مختلف علاقوں میں نابالغ بچیوں کی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے عقد ہوتے تھے، بچوں سے نکاح کر دیے جاتے تھے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، خود ہندوستان میں یہ رواج ہندوؤں کے اندر بھی موجود تھا۔ اور آپ تاریخ پڑھیے ہندوؤں کے اوتاروں، بزرگوں، بھگوانوں کی، تو آپ کو خود ان کی کتابوں میں ملے گا کہ کس عمر کے بچوں سے رام جی نے نکاح کیا ہے۔ جب انہوں نے شادی کی تو ان کی بیوی کی عمر کیا تھی؟ آپ کتاب ان کی پڑھیے، تاریخ ان کی پڑھیے اور آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کسی زمانے کا کلچر ہوتا ہے، اس پر اعتراض کرنا نہیں صحیح ہوتا۔ ہر علاقے کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کی آب و ہوا الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی صحتیں الگ ہوتی ہیں، ہر علاقے کا کلچر الگ ہوتا ہے۔ اس لیے اور تو کچھ بھی نہیں جانا، بس اعتراض جڑ دیا اس کو اوپر لے جا کر۔ سلام کرتا ہوں اور جواب دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتکرم انک انت الاعز الاکرم۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ اپنے دین کو سیکھنے کی طرف سے جو غفلت ہم نے برتی ہے اسے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ اپنے نبی سے دور ہو جانے اور اپنے نبی کی سیرت اور صورت اور اپنے نبی کی زندگی سے باخبر ہونے میں کوتاہی کا جو جرم عظیم ہم نے کیا ہے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اللہ جو زندگی باقی ہے اسے دین جاننے، عقیدوں کو سمجھنے، نبی کو جاننے، نبی سے محبت اور نبی کے اتباع کے شوق ذوق کو پیدا کر لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مشکل حالات کا حل اپنے نبی سے قریب ہونا ہے، ہر امتی کو سمجھا دیجیے۔ اے اللہ جو دور ہوتا جائے گا وہ نشانے پہ آتا جائے گا اور جو قریب ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے قدموں میں آ جانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کا دین سمجھنے، اپنے نبی کی محبت میں ترقی کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے معصوموں کو اپنے نبی کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت سکھانے کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کی عظمت کو جاننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ صحابہ کی زندگیوں اور صحابیات کی زندگیوں کو جان کر نبی سے محبت کا صحیح طریقہ اور قرینہ سیکھ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما کہ صحابہ کو دیکھے بغیر نبی کو چاہا نہیں جا سکتا، نبی کو چاہنے کا طریقہ صحابہ کی زندگیوں ہی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اے اللہ اس لیے ان کی محبت نصیب فرما، ان کی عظمت نصیب فرما، ان کا تعلق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم ساری دنیا اور دنیا کے ہر علم کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے دین کا علم سیکھنے سے غافل ہیں۔ ہمیں اپنے دین کے علم کا ذوق نصیب فرما، اس کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ جو طریقہ ممکن ہو، جس طرح آسانی سے ہم اپنے کاروبار کے ساتھ، ہم اپنی ملازمتوں کے ساتھ، ہم اپنے اسکولوں کالجوں کی تعلیم کے ساتھ جس طرح بھی علماء سے جڑ کر اللہ کے دین سیکھ سکتے ہیں اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما، ذوق شوق پیدا فرما، فضول کاموں کو چھوڑ کر خاص طور سے موبائل کی لایانی
بلکہ گناہگارانہ مصروفیت کو چھوڑ کر اے مولا علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں عدل اور انصاف کو قائم فرما، اور عدل و انصاف چاہنے والوں، امن و امان چاہنے والوں کو غالب فرما، اور فتنہ چاہنے والوں کو، بدامنی چاہنے والوں کو، نفرت کے پھیلانے والوں کو مغلوب فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، اور جملہ پریشانیوں کو اپنے قدرت سے دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔